السلام علیکم صرف صاحب وقت بہت کم رہ گیا. میں مختصر میرے مخاطب جو ہیں اسفند یار صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ صاحب الہام بہت سے اولیاء کرام گزرے ہیں مگر ان سب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, نہ منصب نبوت سے فائز ہو سکے. الہام تو سب کو ہوتا ہے, مجھے بھی ہوتا رہتا ہے الہام, تو مگر نبی کا دعویٰ نہیں کر سکتا میں. تو اس پہ ذرا اسفند یار صاحب سے ذرا میں توجہ چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, بہت اچھی بات. یہ میرا خیال ہے تو ہم ضرور اس کا جواب آج دے کے جائیں گے. اسفند یار منیب صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. السلام علیکم اسفند صاحب. اسفند یار صاحب جی جی اسفند یار صاحب, ہمارے جن دوست نے خود دعوی الہام کر دیا وہ مجھے ان کا نام نہیں پتا چل سکا کیا تھا جی. ان کا نام ہے جی انصاری صاحب. اچھا انصاری صاحب کو بھی الہام ہوتا ہے, تو انصاری صاحب کو اگر الہام ہوتا ہے تو ان کو نبی نہیں کہا گیا نا جی, تو جس کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس نے کہہ دیا, دعویٰ کر دیا. بالکل یعنی جو امت کے لوگ تھے ان سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ان کو نبی نہیں کہا کیونکہ وہ نبی نہیں تھے جی. تو حضرت مسیح علیہ السلام امتی نبی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق بلکہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق دعویٰ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نبی کہہ کے پکارا ہے, امتی نبی کہا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, مجھے بھی نہیں سمجھ آئی اسفند یار صاحب, کہ وہ لیکن اگلے پروگرام میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ولی کے ساتھ تو خدا بولے گا جی جی, لیکن اگر اس سے اوپر آ جائے کوئی, یعنی میرا خیال اس میں سے اسفند یار صاحب جی جی اسفند یار صاحب اگر اس میں سے جی اگر اس میں سے ان کی جو ذاتی ایک انہوں نے بات بیان کی اس کو اگر ایک طرف کر دیں, اور صرف اگر ہم اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو الہام ہوا امت میں, اس چیز کا انہوں نے اقرار کیا, شکر ہے, تو سب نے تو نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر دیا. اس کا میں خیال آپ نے جواب دے دیا ہے, اگر ایک آدھ اور جملے میں اس کو مزید آپ کرنا چاہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آنے والے مسیح یا مہدی کا مقام ہے وہ الگ مقام ہے, اور جو اولیاء کی دلیل اس لیے دی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کلام نہیں کرتا, تو ہم نے اولیاء کی ایک لسٹ رکھی کہ یہ خدا کلام کرتا ہے, اور خدا کے کلام کرنے کے بعد ہم نے یہ کہا کہ مسیح علیہ السلام سے بھی خدا کلام کرتا تھا. ہاں خدا تعالیٰ کلام میں کیا کہتا تھا, ولی کو ولی کہا ہے, اور جس کو امتی نبی بنایا اس کو امتی نبی کہا ہے جی. اور یہ جو حدیث بھی آخر پہ میں نے پیش کی تھی ان کو اگر یاد ہو کہ جو مسیح آئے گا اس سے خدا تعالیٰ کلام کرے گا, تو اس کو اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے گا, اور وہی نازل کر کے کہے گا فلاں جگہ چلا جا یا فلاں مقام پہ چلا جا. تو جب احادیث یہ بیان کر رہی ہیں کہ آنے والا شخص جو خدا کی طرف سے آئے گا اس سے خدا کلام کرے گا, تو جب کلام تسلیم کر لیا جائے تو پھر مقام تو آپ خود ماننا پڑے گا. جی بالکل ایسا, یہ خود ہمارے دوست کلام تو تسلیم کر رہے ہیں. جی جی بالکل. تو اب سوال صرف یہ رہے گا کہ آپ مسیح السلام کا جو کلام ہے وہ سچا ہے کہ نہیں. تو مولانا طالب جی کا نے بڑی تفصیل سے اس کی سچائی کے ثبوت دیے ہیں, اور بھی آپ نے پروگرام کچھ فرمایا کہ پیشگوئی پہ کرنے, وہ بھی ان کے سامنے آ جائیں گے. جی بالکل. تو جب یہ باتیں سامنے آ جائیں اور کلام الہی پورا ہوتا نظر آ رہا ہو, تو کلام الہی میں اللہ نے جو مقام مسیح علیہ السلام کو بتایا اس کو ان کو قبول کرنا چاہیے. انصاری صاحب کے لیے تو مشکل نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ اسفند یار منیب صاحب, جزاک اللہ.